الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں، سب خوبیاں اور ساری بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو روزی دیتا ہے، موت اور زندگی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سب کے لیے فنا اور موت ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس کے اس عظیم محبوب پر جو جان کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے وہ انہی کے صدقے میں دیا ہے۔ بے شک وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اس عظیم محبوب کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو میرے اوپر درود پڑھ کے سجاؤ، بے شک کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ بے شک ایک حدیث پاک میں یہ بھی آقا فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ جو سچا مسلمان روزانہ میرے اوپر 50 بار درود پڑھ لے تو کل قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بے شک سب کا ظلم و ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ عظیم الشان اجلاس جشن غوث اعظم ایسے ایک کہنے سے کام نیچے لگے، ان کو بھگاؤ یہاں سے، چلو ہٹو ہٹو ہٹو، جاؤ گھر جاؤ، اے تم لوگ ہٹ جاؤ، چلو گھر جاؤ، چلو ہٹو، تم بھی جاؤ، چلو تم سننا نہیں، ہٹو۔ بار بار اے کر رہے ہیں اس سے اور وہ کر رہے ہیں شیطان۔ ابھی آپ نے مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا اشتیاق صاحب قبلہ کی چند منٹ کی گفتگو سماعت فرمائی۔ اس سے پہلے بھی خطبہ اور شعراء کے بیانات اور نغمات آپ نے سنے، اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا جاوید صاحب قبلہ راجستھان سے تشریف لائے ہیں، ان کی تقریر بھی سننا ہے۔ حضرت اسلام نظامی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں،
ان کے نعت و مناقب بھی آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی یہ حاضری اور ہمارا سب کا یہ کہنا اور سننا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ توجہ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سنیں اور اس کے بعد میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ والے ہیں، نہ ان کو کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غم کرتے ہیں۔ کون ہیں اللہ والے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ نے اپنے ولیوں کی خصوصیت اور تعریف فرمائی۔ ایک بہت بڑے ولی اور ایک اللہ والے بزرگ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کنارے سفر کر رہے تھے۔ شدت کی ان کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، تلاش میں تھے رزق کی۔ اچانک دریا کے پانی میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، ان کو برداشت نہیں ہوا اور وہی سیب انہوں نے اٹھا کر کھا لیا اور اپنی بھوک اور پیاس کو مٹایا۔ سیب تو انہوں نے کھا لیا، لیکن بعد میں ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا، پتہ نہیں کس کا مال ہے۔ ولی ہونا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ بڑا ان کو احساس ہوا اس بات کا کہ مال لقطہ، یہ پڑا ہوا مال میں نے بغیر مالک کی اجازت کے اس کو استعمال کر لیا، اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا۔ جب ذہن زیادہ پریشان ہوا تو پھر مالک کی تلاش میں نکل پڑے، دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے، جدھر سے سیب بہ کر آ رہا تھا اسی سمت میں انہوں نے اپنا راستہ بنایا۔ 2-3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد ان کو ایک باغ نظر آیا دریا کے کنارے، سیب کا باغ، اور اس کی چند ٹہنیاں دریا کے اندر آ رہی تھیں۔ ان کے دماغ نے فوراً کام کیا کہ ہو نہ ہو اسی باغ کا اور اسی باغ کے اس پیڑ کا یہ پھل جو ہے وہ دریا میں بہ کر آیا ہے، جس کو میں نے استعمال کر لیا ہے۔ پہنچے باغ میں، باغ کے مالک سے عرض کیا کہ میں بہت دن کا بھوکا پیاسا تھا، مجھے شدت کی بھوک تھی، آپ کا یہ سیب ٹوٹا ہوا بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا، اس کی معافی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، یا تو آپ اس کی قیمت مجھ سے لے لیں یا پھر مجھ کو معاف کر دیں، ورنہ میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا۔ باغ کے مالک بھی کوئی اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے ان کا چہرہ دیکھتے ہی اور ان کی بات سنتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو کوئی ہیرا ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے تیور بدلے اور تیور بدلنے کے بعد بولے کہ ایسے معافی نہیں ہوتی ہے، اگر تمہیں معافی چاہیے تو 12 سال تک میرے باغ کی باغبانی کرنی پڑے گی، 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرو، اس کی باغبانی کرو، اس کے بعد میں معافی کی بات کرنا۔ دل میں خوف خدا تھا، یہ راضی ہو گئے، اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہاں میں 12 سال تک تمہارے باغ کی رکھوالی کروں گا، لیکن میرا یہ جو مجھ سے ہوئی ہے خطا معاف کر دی جائے، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے۔ 12 سال کی مدت پوری ہونے کو تھی، ایک دن صاحب باغ کے یہاں کچھ مہمان پہنچ گئے، انہوں نے انہی اللہ والوں کو حکم دیا کہ کچھ پھل توڑ کر لاؤ، ان کے سامنے مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اچھے سے سیب لے کر آؤ۔ جو سیب یہ توڑ کر لائے تو وہ کچے تھے، انہوں نے غصہ میں کہا کہ تمہیں 12 سال یہاں پر ہو چکے رہتے ہوئے ابھی تک تمہیں کچے پکے سیب کی پہچان نہیں ہے، کچے سیب تم یہاں پر لے آئے۔ کہنے لگے میرا خدا جانتا ہے
اور اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ 12 سال کی مدت میں نے آپ کے باغ کا کوئی سیب چکھا بھی نہیں لیا. بے شک. میرا خدا اس بات پر گواہ ہے. بہرحال 12 سال کی مدت پوری ہوئی. اس کے بعد میں جب انہوں نے کہا کہ اب تو ٹائم میں نے پورا کر دیا ہے, مجھ کو معاف کیا جائے, فرمانے لگے کہ ایسے معافی نہیں ہوگی, ایک شرط میری اور ہے. میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے بولتی بھی نہیں, بوری ہے, اپاہج ہے, اس میں چلنے کی طاقت بھی نہیں. اس سے تمہیں شادی کرنا ہوگی, اس سے تمہارا نکاح کیا جائے گا. اگر منظور ہو تو میں تم کو معاف کر دوں گا. انہوں نے سوچا, فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے, مجھ کو تو معافی چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے, میں یہ بھی کر لوں گا. دیکھ رہے ہیں آپ, غور کر رہے ہیں میری بات پہ؟ جی. آج ہم جو ہے وہ تو ہمارا تمہارا یہ حساب ہے, پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, کہیں سے آئے اور پھر نعرہ غوث یا غوث, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ساتھ میں یہ اعلان بھی ہے, غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑو کیا, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, یہ تو اپنا مزاج بنا لیا. ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے مدینہ منورہ کے بازار میں. ایک آدمی غلے کی ڈھیری لگائے ہوئے تھا, برسات کا موسم تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلے کی ڈھیری کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا تو اندر سے بھیگا ہوا تھا. فرمایا ما ھذا, یہ کیا ہے؟ کہنے لگا اصابہ المطر یا رسول اللہ, حضور یہ بارش کے پانی سے بھیگ گیا. فرمایا کہ اندر سے بھیگا ہوا, اوپر سے سوکھا ہوا. لماذا ما اظہرتہ, تو نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ دکھا رہا ہے سوکھا سوکھا, بیچ رہا ہے بھیگا بھیگا. اور پھر اس کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک. دھوکہ دینے والا مجھ سے نہیں ہے, مجھ سے الگ ہے. اگر میدان محشر میں آقا نے کہہ دیا میرا نہیں ہے تو کہیں ٹھکانہ بھی نہیں ہے, اور حضور نے کہہ دیا میرا ہے تو ہر جگہ ٹھکانہ ہے. بے شک. اگر حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو ہر جگہ ٹھکانہ ہے. میں وہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, وہ صاحب باغ کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا. انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ کمرہ تمہارے لیے وقف ہے اور تمہاری بیوی اسی کمرے میں موجود ہے, آپ جائیے. یہ بزرگ اس کمرے کے اندر گئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل دوشیزہ وہاں پر تشریف فرما ہے. فوراً واپس لے آئے. انہوں نے دیکھا کیوں لوٹے آئے, کیا بات ہے؟ کہا وہاں پر تو کوئی ایسی جس بچی سے میرا نکاح ہوا ہے جس کے لیے آپ نے بتایا تو وہاں تو ہے نہیں. وہاں تو ایک حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ تشریف فرما ہے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں, وہی لڑکی جس کے بارے میں نے تم سے کہا تھا تمہاری بیوی وہی ہے, اور جو میں نے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. میں نے جو کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کی بات سنی ہی نہیں. بے شک. میں نے کہا تھا زبان سے بوری ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات بولی ہی نہیں. میں نے کہا تھا وہ لنجی ہے, چلتی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی گناہ کی طرف اس کے قدم اٹھے ہی نہیں. وہی تمہاری بیوی ہے. آپ کا نکاح ہوا ان بیوی صاحبہ سے, اور انہی سے ایک فرزند ارجمند پیدا ہوا سن 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو. اور اسی بچے کو جو ان شوہر اور مرد اور عورت سے جو بچہ پیدا ہوا تھا, انہی کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. سب لوگ کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ غوث اعظم ہے. تو حسنی تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, سید جید ہر دہر ہے بابا تیرا,
وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یکم رمضان المبارک کو آپ پیدا ہوئے، پہلی رمضان کو پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے، سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، پورے دن ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، غروب آفتاب کے بعد میں جب افطار کا ٹائم ہوتا تھا تب ماں کا دودھ پیتے تھے۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ بے شک بے شک۔ میں ایک جلسے مراد آباد ضلع میں گیا تھا تو ایک شاعر صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ وہ پڑھ رہے تھے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے، قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا، لیکن یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ یہ بات کیا صحیح ہے؟ تم بتاؤ بتاؤ، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، یہ بات صحیح ہے؟ بولو، غلط ہے نا؟ نہ روزہ کام آئے گا، روزہ سجدہ کام نہیں آئے گا تو کیا شراب پینا کام آئے گا؟ کیا جوا کھیلنا کام آئے گا؟ میں نے کہا ان سے ایسے پڑھو، یہ روزہ کام آئے گا، یہ سجدہ کام آئے گا، قیامت میں محمد کا وسیلہ کام آئے گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ روزہ کام آئے گا، یہ سجدہ۔ اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر روزہ نماز کام نہیں آئیں گے تو بات تو صحیح ہے۔ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر کام نہیں آئیں گے تو یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ پیغام دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ہماری قوم نمازی زیادہ ہو گئی ہے کیا؟ نماز پڑھتے پڑھتے لوگ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے فرش توڑ ڈالے۔ ایک تو ویسے ہی لوگ نماز روزے سے دور ہیں، اور پھر ہم پیغام دیں اسٹیج سے نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ عجیب سی بات ہے نہیں؟ نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ روزے کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں الصوم جنہ، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان فی الجنۃ بابا یسمى له الریان لا يدخله الا الصائمون، جنت میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب بندہ رمضان کے 30 یا 29 پورے روزے رکھتا ہے، جب کوئی بندہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے، گرمی کی تپش کو برداشت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ بندہ بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ کیا میں نے اسے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کے پاس کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے۔ بندہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو یہ بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری محبت میں بھوکا پیاسا ہے، تیرے حکم پر چلنے کے لیے بھوکا پیاسا ہے، تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تجھ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر واقعی یہ بندہ میری محبت میں اور مجھ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا ہے اور رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو میں نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے، جس سے چاہے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ روزہ دار کی یہ فضیلت ہے، اور سجدے کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بے شک سب لوگ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پیچھے والے بھی کہو سبحان اللہ۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے۔ جب بندہ دل لگا کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، بندہ کہتا ہے میرا رب میرا رب میرا رب، تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ۔ سبحان اللہ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ تنظیف احمد صاحب قبلہ۔ اور سب کا ظلم و ستم گوارا ہے، سب کا ظلم و ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ تو یہ بات میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا۔ اور نماز کے بارے میں سبحان اللہ، نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تم نماز پڑھتے ہو تو میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز کے ذریعے مومنوں کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کر لی تو اس نے اپنا دین سیدھا کر لیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان نکلنے میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بے ایک شک۔ بات میں ہے کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر میں اجالا پیدا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے کل میدان محشر میں پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح گزرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نہ روزہ کام آئے گا نہ سجدہ کام آئے گا، غلط بات ہے نہیں۔ نماز کی بات بیچ میں آ گئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے نمازی تھے، بے شک۔ اتنے بڑے نمازی تھے کہ ان کے بعد میں ابھی تک اتنا بڑا کوئی نمازی پیدا ہوا ہی نہیں۔ بے شک۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہ سرکار غوث اعظم ہیں۔ پوری لائف میں، پوری حیات مبارکہ میں ایک بھی نماز آپ نے جان بوجھ کے قضا نہیں فرمائی۔ بے شک۔ سرکار غوث اعظم وہ ہیں کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کو دیدار الہی نصیب ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کہتے تھے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ اللہ کا دیدار بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے اپنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نماز کی بات آئیے تو میں تمہیں آج اپنی نماز سنا دوں۔ آپ لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اللہ کی عبادت ہے نماز، بے شک۔ اور سب سے اہم الفرائض ہے نماز۔ بے شک۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علم الاسلام، نماز مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ بے شک۔ کائے کی علامت ہے؟ مسلمان ہونے کی۔ سب لوگ بتاؤ۔ مسلمان ہونے کی۔ مسلمان ہونے کی پہچان ہے نماز۔ نماز کے ذریعے ہماری اسلامیت ظاہر ہوتی ہے، مسلمان ہونا ہمارا ظاہر ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ نماز سبحان اللہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے نام پر ختم ہوتی ہے، خالص اللہ کی عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، کس کا نام آیا؟ اور جب ختم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام آیا۔ شروع بھی اللہ کے نام پہ اور ختم بھی۔ ایک خاتون تھیں، ان کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، تو وہ سلام پھیرتی تھی السلام علیکم اللہ کے ابا۔ کسی نے ان سے پوچھا بھائی یہ کون سا سلام ہے؟ کہنے لگی نہ بھائی رحمت اللہ تو ہمارے ابا کا نام، ہمارے گھر والوں کا نام ہے، ہم ان کا نام نہیں لیں گے، ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں السلام علیکم اللہ کے ابا۔ اپنا لوگ تو ایسا سلام نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع ہے، اللہ کے نام پر ختم ہے، اور نماز میں اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی تقدیس ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جلال و جمال ہے۔ نماز تو سبحان اللہ نماز ہی نماز ہے۔
اتنی پیاری چیز ہے نماز، دل کی ٹھنڈک ہے نماز، آنکھوں کا اجالا ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا نام ہی لیتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس نے پیدا ہی کیا اسی لیے، باعث تخلیق انس و جن جو ہے وہ عبادت اور ذکر الہی ہے۔ لیکن ایسا تو ہم کر نہیں پا سکتے، دنیا میں اپنے پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ کا نام تو زبان پر آتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز رکھ دی کہ دل لگا کر اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے تو تم کو 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ 5 ٹائم کی نماز میں کل ملا کے خرچ ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ، کتنا؟ اور دن رات میں گھنٹے ہوتے کتنے؟ 24 گھنٹے کے اندر جو آدمی 1.5 گھنٹہ بھی اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نکال نہ سکے، میری نظر میں وہ نمک حلالی نہیں کر رہا ہے۔ اب جو کر رہا ہے اپنے آپ سمجھ لیو کیا کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں اور 24 گھنٹے میں تمہارے پاس 1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اتنا توبہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، بندہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، پاکی ہے پروردگار تیرے لیے تیری حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا، وتعالی جدک تیرا مرتبہ بہت اعلیٰ، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم نہایت مہربان ہے بہت رحم والا، مالک یوم الدین وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور حقیقت میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ نماز میں اللہ کا نام لے رہے ہیں، بار بار نام لے رہے ہیں، آپ نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے، تو رکوع میں پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سنی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی، ربنا لک الحمد اے پروردگار اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ سجدے میں جا رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ ہے، اور سجدے میں جا کے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں زمین پر ٹیک کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے، پاک ہے میرا رب جو بلندی والا ہے۔ آپ قعدہ میں بیٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تمام قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، اور اس کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی آپ کے اوپر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو اور آپ پر برکتیں ہوں۔ بے شک۔ اب ایک چیز میرے دماغ میں اور آ رہی ہے، آپ کا دماغ بھی کام کرتا ہوگا، نماز عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، لا نعبد الا اللہ، ہمارا معبود کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ ہاں، ایسا نہیں اوروں کی طرح جس میں طاقت دیکھی اس کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے دیکھا کہ آگ میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو اگنی پوجا شروع کر دی، کسی نے دیکھا یہ پانی تو آگ کا ہی باپ ہے، انہوں نے جل پوجا شروع کر دی، کسی نے دیکھا کہ سوریہ مہاراج جب نکلتے ہیں تو سارے سنسار میں اپنا پرکاش چھوڑتے ہیں تو وہ سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کسی نے چندرما کے پرکاش کو دیکھا تو چاند کی روشنی سے مرعوب ہو کر اس کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے پہاڑوں کو دیکھا تو پہاڑوں کا خدا، پیڑوں کو خدا، بھوتوں کو خدا، پریوں کو خدا، یعنی کس کس کو خدا مان لیا؟ بندروں تک کو مان لیا، جس میں طاقت دیکھی جس میں شکتی دیکھی اس کو خدا مان لیا۔ لیکن ہمیں ہمارے نبی نے عقیدہ دیا ہے ہم کسی طاقت کسی شکتی و پاور کی پوجا نہیں کرتے ہیں،
بلکہ ہم تو ساری طاقتوں کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہیں. ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے چاند کو چاندنی دی ہے, جس نے سورج کو اجالا دیا ہے, جس نے بہتے جھرنوں کو بہایا ہے, جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے, جس نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے, جس نے پہاڑوں کو بنایا ہے. ساری کائنات کا خدا ایک ہی خدا ہے. قل هو اللہ احد, اے محبوب ان سے کہہ دو وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور ساری کائنات میں خدا کے برابر کوئی نہیں. بے شک حق ہے, بے شک. ہم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن نماز کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن نماز کے اندر بھی اللہ نے رکھ دیا السلام علیکہ ایھا النبی, یا نبی آپ پر سلام ہو. توجہ ہے آپ کی. اللہ نے نماز میں اپنے نبی پر سلام رکھا اور درود بھی رکھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی جو خالص اللہ کی عبادت ہے اس عبادت کے اندر اپنے محبوب کا نام رکھا, محبوب پر سلام رکھا, درود رکھا, تاکہ اللہ کو یہ بتانا مقصود ہے اے دنیا والو, اے میری عبادت کرنے والو, عبادت تو میری کرنا, لیکن جب تک میری عبادت میں میرے نبی کا نام نہیں آئے گا تمہاری عبادت پوری نہیں ہوگی. عبادت تو اللہ کی ہوگی لیکن تعظیم محمد مصطفیٰ کی ہوگی. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سبحان اللہ, ہمارے نبی تو وہ ہیں, ہمارے محبوب تو وہ ہیں کہ جو خدا کے بھی محبوب ہیں. بے شک. ہمارے محبوب کوئی گلیوں میں چکر لگانے والے نہیں ہیں. ہمارے محبوب وہ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اور ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز میں اللہ نے اپنے نبی کا نام رکھ دیا. بھاڑ میں جائیں وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آنا گدھے بیل کے خیال سے برا ہے. سمجھے آپ, ایک مولوی ہوئے صراط مستقیم والے دلی میں, اسماعیل دہلوی ان کا نام ہے, جنہوں نے ہندوستان میں وہابیت شروع کی ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھ کے مر گئے کہ حضور کا خیال آنا نماز میں اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. سب لوگ کو معاذ اللہ. معاذ اللہ. اتنی گندی بات تو کوئی ہندو بھی نہیں کہے گا. کیوں بھائی؟ ہاں, گدھے بیل کے خیال سے برا حضور کا خیال, اور اس کی عقل میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ حضور کا نام نماز میں, جب حضور کا السلام علیکہ ایھا النبی, نبی کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد, یہ کون ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے. ان کی نماز سرکار کے خیال سے نہیں ہوتی ہے, اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک ہماری نمازوں میں سرکار کا خیال نہیں آئے گا تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. بے شک, بے شک. ہمارا ایک سجدہ بھی نہیں مقبول ہو سکتا, ہمارا ایک سجدہ بھی نہیں مقبول ہو سکتا, نمازوں میں جو تم کو بھول جائیں یا رسول اللہ, اور کسی کی جے وجے ہم کو پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے, میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ. نماز کی بات آئی ہے. السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی یہ ہے کہ یا نبی آپ پر سلام ہو. کیا معنی ہے اس کا؟ یا نبی آپ پر سلام. سب لوگ بتاؤ. یا نبی آپ پر سلام ہو. اور ابھی آپ پڑھیں گے جلسے کے ختم ہونے کے بعد میں یا نبی سلام علیکہ, اس کا معنی بھی یہی ہے کہ یا نبی آپ پر سلام ہو. اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. تو نماز کے اندر جب کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو, یہ سب کہہ رہے ہیں. میں 45-46 سال کا قریب ہو گیا, لیکن یہ منطق میری عقل میں نہیں آ رہی ہے ابھی تک
کہ صاحب نماز کے اندر تو سب کہتے ہیں یا نبی آپ پر سلام ہو، اور نماز کے باہر کہہ دیا کہ یا نبی سلام علیکہ، تو یہ حرام ہو گیا ہے، یہ بدعت ہو گیا، شرک ہو گیا. یا نبی آپ پر سلام ہو، یہ حرام ہو گیا. مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. عجیب بات ہے یار کہ جب نماز کے اندر، اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے کہ 14ویں صدی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو سلام کو حرام کہیں گے، بدعت کہیں گے، شرک کہیں گے. تو اللہ نے نماز میں سلام رکھ دیا کہ اگر ویسے نہیں تو ایسے صحیح سلام تو پڑھنا ہی پڑے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. بغیر سلام پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. بے شک. سلام تو پڑھنا ہی پڑے گا. اگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں دم گھٹتا ہے تو بیٹھ کر پڑھو، لیکن السلام علیکہ ایھا النبی تو کہنا ہی پڑے گا. ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے سنا کہ لوگ سلام کو منع کر رہے ہیں، سلام پر شرک و بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، سلام کو حرام کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم سلام کو منع کرتے ہو. نبی پر 1 بار سلام نہیں، 2 بار سلام نہیں، 10-20 بار سلام نہیں، 100-200 بار سلام نہیں، 1000-2000 بار سلام نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بے شک. اور سلام کی بات آئی ہے تو سرکار کے سر پر بھی سلام پڑھ رہے ہیں. سر کا دھیان آ گیا تو یوں عرض کرتے جس کے آگے سرے سروراں ہم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی پیشانی دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے پیارے کان دھیان آ گئے تو یوں عرض کرتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی پیاری بھاؤں دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان ربوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی پیاری آنکھیں دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے چمکتے ہوئے گال دھیان آ گئے، دمکتے ہوئے رخسار دھیان آ گئے تو یوں عرض کرتے جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے گلاب کے پنکھڑیوں جیسے پیارے پیارے ہونٹ دھیان آ گئے تو یوں عرض کرتے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی پیاری زبان دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. سرکار کا پیارا منہ شریف دھیان آ گیا تو یوں عرض کرتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سرکار کے پیارے ہاتھ دھیان آ گئے تو یوں عرض کرتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. سرکار کی پیاری انگلیاں دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے جس طرف سرکار کی انگلیاں دھیان آ گئی تو یوں عرض کرتے نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جب انہوں نے اس کو محبت میں ڈوب کر امام اہل سنت نے اپنے نبی کے انگ انگ پر سلام پیش کیا تو ساری دنیا سنیت پکار اٹھی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جب انہوں نے اس کو محبت میں ڈوب کر سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا تو دنیا ان کو سلام پیش کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنتے ہو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی ڈر ہے.
اور یہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ تھا، بہت سے طلبہ پڑھتے تھے۔ 3 طالب علموں نے آپس میں یہ طے کیا کہ فلاں جگہ پر فلاں بستی میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا، ملاقات کے لیے حاضری دینا، یہ بہت پرانا اصول ہے۔ بے شک۔ تینوں طالب علموں نے یہ اجتماعی طور پر یہ طے کیا، چل دیے ملاقات کرنے کے لیے، فلاں بستی کے اندر کوئی اللہ والے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے ایک طالب علم کہنے لگا، آج میں اس بزرگ سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کی کھوپڑی گھوم جائے گی۔ دوسرا بولا کہ سوال تو میں بھی کروں گا، لیکن دیکھتا ہوں جواب کیا دیکھتے ہیں۔ تیسرا بولا، سوال کرنا یہ تم بے ادبی کی بات کر رہے ہو، میں تو ان کی بارگاہ میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ مجھ کو فیض کتنا ملتا ہے۔ سب لوگ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں تو ان کی بارگاہ میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ مجھ کو فیض کتنا ملتا ہے۔ تینوں چلے، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی اس بزرگ کے سامنے پہنچے، وہ اللہ والے غضبناک ہو گئے، آنکھوں سے لپٹیں نکلنے لگی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ظاہر ہوئے تو سب سے پہلے اسی طالب علم کی طرف رخ کیا جو کہہ رہا تھا کھوپڑی گھوم جائے گی۔ اس سے بولے، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب یہ ہے۔ تیرا خیال یہ تھا کہ میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم بھی سمجھ رہے تھے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا، سنو تمہارا سوال یہ ہے، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا تمہارے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ دنیا کانوں کی لو تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں گھس جاؤ گے، تم کو بزرگی حاصل نہیں ہوگی، تم دنیا دار بن جاؤ گے پکے۔ تیسرے صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے مجھے فیض کتنا ملتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹا تم نے ایک اللہ والے کا ادب کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم بغداد کے بھرے مجمع میں برسر ممبر اعلان کر رہے ہو قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 3 لوگ کون تھے؟ سب سے پہلا طالب علم جس نے کہا تھا کھوپڑی گھوم جائے گی، وہ ابن سقا نام کا ایک طالب علم تھا، بہت بڑا عالم بنا، پوری دنیا میں اس کے علم کا چرچا تھا، بڑے بڑے بہادر میدان شیر اس کے سامنے مناظرہ کرنے سے گھبراتے تھے۔ روم کے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنے پادریوں کو، اپنے عیسائی مولوی اکٹھے کیے، اس کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ آؤ ہمارے مولویوں سے مناظرہ کرو۔ ملک روم میں بادشاہ کے پادریوں کو ذرا سی دیر میں اس نے جو ہے وہ ان کی مڑیاں رگڑ دی، ذرا سی دیر میں ان کو شکست فاش دے دی، ہرا دیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ ایک ہی آدمی نے جو ہے، ایک محمدی نے اتنے بہت سے عیسائیوں کو نیست و نابود کر دیا، لیکن اس پر عذاب تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے بادشاہ کی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر عاشق ہو گیا، کہنے لگا اے بادشاہ تو اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دے۔ بادشاہ نے کہا منظور ہے، میں اپنی بیٹیا کو تجھ سے بیاہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے، عیسائی بن جا۔ یہ خبیث فوراً راضی ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنی مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور عیسائی بن گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا اس سے نکاح بھی کر دیا۔ نکاح ہوتے ہی اس کے جسم میں کوڑ پڑ گیا، بدبو آنے لگی۔ راجا نے حکم دیا کہ اس کو یہاں سے پھینک دو، باہر، شہر سے باہر کسی ویران جگہ میں اس کو ڈال دیا گیا۔ جسم سے بدبو آتی تھی، زبان باہر نکل گئی، لوگ وہاں سے گزرتے تھے، کہتے تھے یہ وہی آدمی ہے جس نے ایک اللہ والے کی توہین کی، اس پر عذاب اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور اسی طرح سے وہ اینڑیے رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ دوسرے صاحب کے جنہوں نے کہا تھا سوال بڑا سخت کروں گا لیکن دیکھتا ہوں کہ جواب کیا دیتے ہیں، وہ عبداللہ تمیمی تھے۔ عبداللہ تمیمی کہتے ہیں کہ میں بھی بہت بڑا عالم بنا، شہنشاہ نور الدین زنگی نے اپنے دور حکومت میں مجھ کو دمشق میں بلایا اور وزیر اوقاف بنا دیا، میں وزیر بن گیا، منترالے پہنچ گیا، منسٹر بن گیا، دنیا میرے کان کی لو تک پہنچ گئی۔ یہ دنیا زیادہ حاصل ہو جانا اللہ والے اس کو پسند نہیں کرتے۔ آج کل ہمارا تمہارا حساب یہ ہے، لیکن بتاؤں میں آپ کو سچی بات یہ ہے کہ اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہے تو فقیر بھی کامیاب ہے، بادشاہ بھی کامیاب ہے، بے شک۔ اور مصطفیٰ کا دامن چھوٹ گیا تو سب ناکام ہے۔ آج ہم نے کسی کی چمچماتی کار کو دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے مزے، آپ نے کسی منتری جی کو دیکھا لال بتی پر سوار ہیں، ان کے آگے پیچھے سیکورٹی ہے، 20 گاڑیاں ان کے ساتھ میں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جلوے تو ان کے ہیں۔ لیکن دیکھنا میدان محشر میں ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوگے، تاج والے، تخت والے، حکومت والے، کرسی والے، نوٹوں والے، ووٹوں والے، پارلیمنٹ والے، اسمبلی والے، کیبنٹ والے، عزت والے، شہرت والے، عظمت والے، رفعت والے، اونچی اونچی ناکوں والے، محلوں والے، کوٹھیوں والے، سب ہوں گے میدان محشر میں۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام نہیں لائے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، چاہے وہ کتنی بڑی شوکت و عزت و رفعت والے ہوں، جب اللہ کے فرشتے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیلیں گے، اور ایمان والوں کو چاہے وہ غریب ہوں، چاہے امیر ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، پریشان حال دنیا میں رہے ہوں، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، جب ایمان والوں کو اللہ کے فرشتے جنت کی بہاروں میں لے جائیں گے تو غیر مسلم کہیں گے کہ مزے تو ان کے ہیں جو محمد کے غلام ہیں، جلوے تو ان کے ہیں کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ دیکھ لینا میدان محشر میں جلوے تا تم کسی کے دیکھ لو، لیکن دیکھنا میدان محشر میں وہاں بابر بھی ہوں گے، ہمایوں بھی ہوں گے، جہانگیر بھی ہوں گے، شاہجہاں بھی ہوں گے، مہارانا پرتاپ بھی ہوں گے، بہادر شاہ ظفر بھی ہوں گے، علاؤالدین خلجی بھی ہوں گے، قطب الدین ایبک بھی ہوں گے، راجہ جے چند بھی ہوں گے، وہاں پر اٹل بہاری واجپئی بھی ہوں گے، منموہن سنگھ بھی ہوں گے، مودی بھی ہوں گے، اندرا گاندھی بھی ہوں گی، راجیو گاندھی بھی ہوں گے، سنجے گاندھی بھی ہوں گے، طاقت والے، عزت والے، شہرت والے، بڑے بڑے قارون ہوگا، فرعون ہوگا، نمرود ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، عتبہ ہوگا، شیبہ ہوگا، ولید ابن مغیرہ ہوگا، یزید ہوگا، شمر ہوگا، لیکن آپ دیکھنا میدان محشر میں دنیا دیکھے گی اللہ کی عطا سے اگر کسی کی حکومت ہوگی تو آمنہ کے لال کی حکومت ہوگی، میدان محشر میں اگر کسی کی شہنشاہی کے جھنڈے ہوں گے تو میرے آقا کی شہنشاہی کے جھنڈے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم غلامان مصطفیٰ پڑھتے ہوں گے، سب لوگ کہہ دو سبحان اللہ، ہم لوگ پڑھتے ہوں گے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ بے شک۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا نبی سب لوگ کہو، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ وہاں پر یہ راز کھل جائے گا کہ واقعی اللہ نے اگر سب سے بڑی کسی کو عظمت دی ہے تو آمنہ کے لال کو دی، بے شک، تو خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ بے شک۔ کس نے دیا؟ خدا نے۔ یہ دھیان رکھیو، بے دیا شک۔ خدا نہیں ہے، جس کو جو دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ خدا تعالی۔ ہاں، جس کو جو بھی دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ بے شک۔ تو ہمارے حضور کو بھی مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و
کلام و بقا کی قسم ہے ہمارے آقا کی شان یہ ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. رب نے بنایا, رب نے, کس نے بنایا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. عبداللہ تمیمی کہتے ہیں میں منتری بن گیا, وزیر اوقاف بن گیا, دمشق میں مجھ کو منترالیہ بلایا گیا اور دنیا میرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی. میں دنیا میں گھس گیا بالکل. اور تیسرے وہ صاحب کہ جن کے لیے ان بزرگ نے اپنے سینے سے لگایا تھا, فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے, تم اعلان کر رہے ہو. یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ ہمارے پیر, پیروں کے پیر, میروں کے میر, غوث الاغواث, قطب الاقطاب, فرد الافراد, آیت من آیات رب العالمین, معجزۃ من معجزات سید المرسلین, الشیخ شاہ عبد القادر جیلانی تھے. لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے بھرے مجمع کے اندر اعلان کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کو اللہ نے ایسا مقام دیا. 200 اولیاء کرام محفل میں تھے, سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. سرکار غوث اعظم نے اعلان کیا تھا بغداد میں, سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ صاحب کا مرتبہ بہت بڑا ہے, ہندوستان کے راجا ہیں خواجہ. بے شک. اور یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے تمام اولیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت خواجہ صاحب کا ہے. بے شک. یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حضرت سیدنا شاہ احمد نوری مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے عوارف المعارف میں, فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے تمام اولیاء کرام میں سب سے بڑا مرتبہ غریب نواز کا ہے. جب آپ کا وصال ہوا تھا, جب آپ نے پردہ فرمایا تھا تو آپ کی پیشانی پر سبز تحریر میں لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. بے شک. غریب نواز خراسان کے جنگلات میں چلہ کشی مصروف تھے, عبادات ریاضات میں لگے ہوئے تھے. حضرت غوث اعظم نے بغداد میں اعلان کیا, غریب نواز نے خراسان کے پہاڑوں میں سن لیا. غریب نواز سرکار غوث اعظم کی آواز بھی بے مثال ہے اور سرکار غریب نواز کی سماعت بھی بے مثال ہے. سن لیا غریب نواز نے خراسان میں, اپنی گردن کو جھکا دیا. یا شیخ بل علی عینی و راسی, اے شیخ آپ کا قدم خالی میری گردن پر نہیں ہے, میرے سر پر بھی ہے, میری آنکھوں پر بھی. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کعبے کا طواف ہم لوگ کر رہے تھے, ایک آدمی کعبے کے قریب مطاف میں کنکریوں پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے سجدہ کر رہا ہے اور سجدے میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اندھا اٹھانا قیامت میں, یا تو مجھے معاف کر دے یا قیامت میں مجھ کو اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو. ایسا بلک بلک کر رو رہا ہے کہ وہاں مجمع لگ گیا. لوگ حیران, پتہ نہیں کون سا گناہ کیا ہے اس نے. قریب میں لوگ پہنچے, انتظار کرنے لگے. جب اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں کی چیخ نکل گئی. وہ کوئی اور انسان نہیں تھا بلکہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. بے شک. یہ ان کے خوف کا عالم ہے. آج کل پھر رہے بہت سے جھنڈا پیر کے, منڈا پیر کے, ڈنڈا پیر, کوئی ہے چمٹا شاہ کے, پھکنی شاہ کے, بنیانی شاہ, گھٹنا شاہ,
پھر رہے جانے کہاں سے، پگڑ باندھ لیا اونچا سا، ہرے رنگ برنگے کپڑے پہن لیا، کہتے ہیں اگر تو مجھے نہیں مانے گا تیرا بیڑا غرق کر دوں گا، الٹ دوں گا تیرے اوپر زمین کو، برباد ہو جائے گا۔ اللہ والے کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آتے، اللہ والے تو بربادوں کو آباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ والے کسی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ اللہ والے تو ڈوبتے بیڑوں کو ترانے کے لیے آتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آتے رہو پھنستے رہو، آتے رہو پھنستے رہو، تسبیح ہاتھ میں لے لی، بس ہمیں نذرانہ دیے رہو، سمجھے آپ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا، اتنا ہی بڑا وہ اللہ کا ولی ہو۔ بے شک، یہ تو غوث اعظم کی انکساری عاجزی کا عالم ہے، اور جب اللہ کے حکم سے وہ اپنی شان بیان کرتے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آدمی کو اپنا مقام بتانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، بشر ہونے میں، انسان ہونے میں بھی تم میں ہوں، لیکن جب حضور نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا انا اول من یفتح باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی شان فرمائی، انا سید الاولین والآخرین ولا فخر، تمام اولین و آخرین کا سردار میں ہوں، مجھے کوئی تکبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد تحتہ آدم و من سوا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے اور سارے انبیاء کرام بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن مجھے فخر نہیں ہے کہ میرے آقا کی شان ہے۔ ایک ٹرین میں دو آدمی بیٹھے ہوئے حجت کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، دونوں ٹوپی لگائے ہوئے کرتے پاجامے والے داڑھی والے مسلمان لگ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا میدان محشر میں ہم غلاموں کی شفاعت کریں گے، دوسرا بولا بالکل نہیں کریں گے۔ اب آپ سمجھ رہے کون ہوگا وہ کہنے والا؟ دونوں داڑھی والے مسلمان لگ رہے تھے، اتنی حجت کہ وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ حجت ہو رہی تھی، دونوں میں کھڑے ہو گئے، بھینگا مشتی کا نمبر لڑائی کا۔ ایک غیر مسلم نے، ہندو نے دیکھا یہ دونوں مسلمان لگ رہے ہیں، آپس میں حجت کیوں کر رہے؟ وہ قریب نے کہا بھائی تم دونوں مسلمان ہو، آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ کس بات کی حجت؟ کہنے لگا یار کیا بتاؤں، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا میری چھوٹی سی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا میدان محشر میں ہم غلاموں کی شفاعت کریں گے، یہ کہہ رہا کہ نہیں کریں گے۔ تو اس نے کہا لڑنے کی بات کیا ہے، تو کہہ رہا ہے شفاعت کریں گے تو تیری کریں گے، یہ کہہ رہا ہے نہیں کریں گے تو اس کی نہیں کریں گے۔ بے شک، فیصلہ صحیح کر دیا نہیں؟ جی ہاں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بے شک۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سے۔ بے شک۔ حضرت غوث اعظم جب مقام تحدیث نعمت پر فائز ہوتے، اپنا مرتبہ بیان فرماتے تو کہتے ولو القیت سری فی بہار لصار الکل غورا فی الزوالی، اگر میں اپنا راز محبت دریاؤں پر ڈال دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں دھس جائے۔ فرماتے ولو القیت سری فوق جبل لدکت واختفت بین الرمالی، اگر میں اپنا راز محبت پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرماتے ولو القیت سری فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالی، اگر میں اپنا راز محبت آگ کے اوپر ڈال دوں تو آگ بھی اپنی روشنی سے محروم ہو جائے۔ فرماتے ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، اگر میں اپنا راز محبت مردے کے اوپر ڈال دوں تو مردہ بھی اللہ کی طاقت سے کھڑا ہوا نظر آئے۔
पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, टूटी नावों को तरा देते हैं गौसे आजम। और खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजे दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मजे दिखलाएगा महशर में सेहरा गौसे आजम का। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा कमाल दिया है, ऐसा मर्तबा दिया है, ऐसी शान दी है कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को तमाम तमाम अंबिया किराम में हमारे नबी को सबसे बड़ी शान वाला बनाया है, इसी तरह औलिया किराम में अल्लाह ताला ने हजरत गौसे आजम को बड़ी शान वाला बनाया। समझा? बस मेरी आखिरी बात जो मैंने आपके सामने जो टाइम क्या हो गया, टाइम बता 12 बज गए, तो 1 घंटा हो गया मुझे। हाँ बस खत्म कर रहा हूँ। अल्लदीना अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उन्हें ना कोई डर है ना कोई गम है। इसकी थोड़ी सी बात मेरे ध्यान में और आई। ये डर और गम आपने इसकी तफसीरात बहुत सुनी होंगी, लेकिन इसकी एक तफसीर मैं आपको नहीं सुनाना चाहता हूं। उन्हें कोई डर भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है। मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अच्छा, डर जो होता है वो होता है आगे आने वाली बात पर, गम होता है गुजरी हुई बात पर। आप कहें मेरे दादा का इंतकाल हो गया तो इसका डर है कि गम है? गम है, माजी पर होता है, पास्ट पर। और डर जो होता है वो आगे आने वाली बात पर कि फुला गली के अंदर शेर खड़ा हुआ है, उसका मुझे डर है। कोहरा आ रहा है, सवार है हमारे ऊपर, बड़ा डर है कोहरे का। तो डर होता है आगे आने वाली बात पर। मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब होंगे अव्वलीन व आखिरीन। वो लोग के जिन्होंने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, उन्हें गम होगा इस बात का कि हम दुनिया में ईमान क्यों नहीं लाए। और डर होगा इस बात का कि आए अब हमारे सामने जहन्नम के भड़कते शोले। उन्हें गम भी होगा, डर भी होगा। जो लोग ईमान वाले हैं, गुनाहगार हैं, शराब पी रहे, उन्हें इस बात का गम होगा कि हमने हाय अफसोस दुनिया में शराब क्यों पी। और डर होगा जहन्नम के भड़कते शोलों का। जो लोग नमाज छोड़ रहे हैं, उन्हें गम भी होगा, डर भी होगा। गम किस बात का होगा कि हाय हमने दुनिया में नमाजें क्यों नहीं पढ़ी। और डर होगा जहन्नम के भड़कते शोलों का। जो लोग बुराइयां करते हैं, उन्हें गम भी होगा, दुनिया में अपनी बदआमाली और बदअकीदगी का डर होगा। और मैदान महशर में जहन्नम का खौफ होगा, वो शान होगी। लेकिन ऐसे मौके पर जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने दुनिया में अपने परवरदिगार आलम को राजी करने की फिक्र की, जिनका ऐलान ये था कि छूट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद, कि जिन्होंने अपने अल्लाह और रसूल को राजी करने की फिक्र की, दुनिया में रहे अपने खुदा और रसूल की रजा चाहते रहे, उनकी शान ये होगी मैदान महशर में, न उनको अपने अमाल का अफसोस होगा और न उनको मैदान महशर में जहन्नम के भड़कते शोलों का डर होगा। ये वो शान वाले औलिया किराम होंगे कि जिनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते होंगे। ऐ अल्लाह वालो, ऐ अल्लाह के वलियो, तुम्हें सलाम, तुम्हारी फिक्र नजर को सलाम। ऐ गौसे आजम, तुम्हारी शान को सलाम, तुम्हारे अकीदे को सलाम, तुम्हारे इश्क रसूल को सलाम, तुम्हारे ज़ुहद अन दुनिया को सलाम। ऐ गौसे आजम, तुम्हारे तक़वा और तहारत को सलाम। ऐ गौसे आजम, तुम्हारी कब्र की पाक धूल को हम गुलामों का सलाम। जब तक हम दुनिया में रहेंगे तुम्हारी याद बनाते रहेंगे, तुम्हारा नाम लेते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम सरकार गौसे आजम के तरीकों पर चलने की कोशिश करेंगे। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।